میں اختیار ولی صاحب کوآرڈینیٹر وزیر اعظم کے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ. فرمائیے گا آپ کو کیا مسئلہ ہے، میٹنگ کیوں نہیں کرنے دے رہے؟ وہ کہہ رہے ہیں سارا مسائل ہم اگر فضوبے پہ توجہ نہیں دے رہے، میں جتنے سوال پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دے رہے ہیں کہ میٹنگ ہو لینے دیں. کیوں نہیں ہونے دیتے آپ میٹنگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ افسر عالم صاحب. انفیکٹ آپ نے میرے بھائی سے پوچھا، شوکت صاحب سے، جو سوال آپ نے کیا وہ اس پہ نہیں آ رہے، وہ اس پہ آ بھی نہیں سکتے، کیونکہ پولیٹیکلی اور اخلاقی طور پر ان کے پاس اس کا کوئی جواب بچا نہیں ہے. انفیکٹ آپ کو ڈیفرینشیٹ کرنا پڑتا ہے. ایک ہوتی آپ کی سیاسی ذمہ داری، ایک ہوتی آپ کی ریاستی ذمہ داری. اب آپ سیاسی ذمہ داریاں ساری رما رہے ہیں، دکان وہ آپ کی کھلی ہے، آپ نوٹس لے رہے ہیں کسی کی گرفتاری کا، آپ جلسہ کر رہے ہیں، آپ میٹنگز کر رہے ہیں، آپ کے پی ہاؤس کو استعمال کر رہے ہیں، گاڑیاں دے دی بلٹ پروف، اس کو ٹھیک ٹھاک گاڑیوں کو ریجیکشن کر رہے ہیں، بیکاز دیٹ از اے پولیٹیکل اینڈ میڈیا اسٹنٹ. وہ آپ سب آپ کی دکان وہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. بٹ جہاں پر لوگ مر رہے ہیں، جہاں پر فوجی جوان مر رہے ہیں، عوام مر رہی ہے، پولیس مر رہی ہے، وہاں پر جب آپ کو میٹنگ کے لیے اختیار ولی بلایا صاحب یہی جاتا سوال ہے، آپ سے بھی ہے نا، آپ وفاقی حکومت وزیر ہیں، بڑے اعلیٰ بھائی ہیں، صاحب جب آپ سے میں نے تو سوال پوچھا، جواب آپ بھی نہیں دے رہے کہ یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، لوگ مر رہے ہیں، وہاں لوگوں کے مسائل ہیں، عوام کی خوشحالی نہیں ہے، وہاں بہت سارے پرابلمز ہیں، صحت کے، تعلیم کے، سڑکوں کے، بہت کرپشن کے، لیکن آپ یہ سب معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی سہیل افریدی کی. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ بھی سمجھتے ہیں یہ سب خراب ہو رہا ہے تو اس خرابی کو روکنے کے لیے آپ ہی انا چھوڑ دیں اور ملاقات کروا دیتے. کیوں نہیں ہوئی ملاقات؟ سر ایک سوال بات یہ ہے، ہے کیوں نہیں ہوئی؟ میں اس بارے میں کلیئر ہوں. ملاقات ان کی ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، لیکن یہ ملاقات اگر آج نہیں ٹھیک ہے. ہوگی تو چلے ہفتے بعد ہو جائے گی، 2 دن بعد ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے کیا ریاست کا نظام ٹھپ ہو کر رہ جائے گا؟ اس کے لیے یہ جو خون اور کشت کا بازار گرم ہے یہ چلتا رہے گا. یہ آپ جوانوں کی لاشیں ایمبولینسوں میں ڈالتے رہیں گے، آپ ان کو لحد میں اتارتے رہیں گے، یہ کام بند رہے گا، باقی سارے کام ہوتے رہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے. ایک ملاقات، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے عوض آپ کیا کاسٹ پے کر رہے ہیں، آپ کی عوام کیا کاسٹ پے کر رہی ہے، اس کی کبھی آپ نے اندازہ آپ نے کیا ہے، ایویلویشن کی ہے؟ کیا ہے؟ یاد ہے وہ 150 بچے جو مر گئے اچھا تھے، ان ہو کو کیوں نہیں رہی ذبح پھر کر دیا ملاقات؟ آپ گیا نے کہا تھا. ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہو رہی؟ سر اس کے بھی بڑے ان کے مسائل ہوتے ہیں، ان کے ملاقاتوں کے، کہ کچھ ان کی لسٹ بنتی ہے، پھر لسٹ ان کے سیکرٹری جنرل بناتے ہیں، پھر وہ چیئرمین کے پاس ان کے جاتی ہے، پھر وہ عمران خان صاحب کے پاس جاتی ہے، پھر اس میں ایڈیشن ڈیلیشن سلیکشن خود ہی کرتے ہیں کہ میں نے اس کو ملنا، اس کو نہیں ملنا. وہ ساری چیزیں بھی ہیں، اور کچھ ان کے اپنے معاملات بھی ہیں، اور کچھ معاملات وزیر اعلیٰ صاحب کے بھی اپنے ہیں. تو ساری چیزیں مل کے اس ان کا میں نام لسٹ میں تھا، یہ کل ہے جو کہ لسٹ گئی وہاں پہ، کل جو لسٹ دی گئی اس میں نام تھا ان کا، اور ہائی کورٹ کا ڈیسیژن بھی آ گیا تھا، پھر بھی نہیں ہوئی. سر ہائی کورٹ کا ڈیسیژن جو ہے وہ ہائی کورٹ میں ہوا، ہائی کورٹ کا روبکار وہاں پر پہنچا نہیں، عدالتی احکامات وہاں پر جیل میں بھی پہنچے نہیں تھے. ادھر یہ آرڈر سنایا اور یہ آپ ادھر آگے کھڑے ہو گئے. تو ایسے تو نہیں ہوتا نا. دیر از اے چلیں جیل مینول، ٹھیک ہے. ایک اچھا قاعدہ ہوتا اوکے. ہے، قانون ہوتا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اچھا یہ کون سا بتائیے گا، کام ہے جو آپ نہیں کر رہے یہ ہیں؟ بتائیے لیکن گا ایک کہ ٹیررزم کی بات ہے. سر میں ایک جملہ بولتا ہوں، کیا ایسی کوئی قیامت، کوئی افتاد ٹوٹ پڑتی جب آپ کو پرائم منسٹر نے مبارکباد بھی دے دی، آپ کو میٹنگ کے لیے بلا لیا، اس میں تمام وزراء اعلیٰ آتے ہیں، آپ نے اپنے صوبے کی ٹیررزم کی پالیسی کے لیے اس میٹنگ پہ اس کو آپ نے مس کر دیا، فلڈ کے لیے آپ نے اس کو مس کر دیا. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو صرف اپنی سیاست سے لینا دینا ہے، لوگوں کی جان و مال سے، 4 کروڑ کی آبادی کی صوبے کی عوام سے، اس سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. دس از سم تھنگ ویری انفارچونیٹ. اچھا آپ کو میرے خیال میں اپنے تو معاملات میں کیا، ذرا نظر ثانی کرنی چاہیے. اچھا یہ جی سر. فرمائیے گا کہ کیا خان صاحب کو بنی گالا یا زمان پارک شفٹ کیا جا سکتا ہے اڈیالہ سے؟ ایسی کوئی بات چیت چل رہی ہے؟ سر دیٹ از اندر ایشو. وہ تو ان کو میرے خیال میں اگر کوئی بات چیت ہے یا نہیں ہے، کوئی بات ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے، میرے خیال میں ان کو عدالت میں ایک درخواست دے دینی چاہیے، بیکاز کیس ان کا جو ہے وہ عدالت میں ہی ہے، لیٹیگیشن ہے، اور وہاں سے کنوکشن بھی ہے. ٹھیک تو ہے دے دیں درخواست، اوکے پتہ لگ جائے گا اوکے. کہ ہو شوکت صاحب، جاتی ہے. شوکت صاحب حکومت کیا جو ہے وہ اپنی آپ طرف سے آپ
ٹھیک ہے، آپ دیں گے، آپ کی پارٹی درخواست دے گی عدالت میں کہ خان صاحب کو بنی گالہ یا زمان پاک شفٹ کیا جائے؟ نہیں، ایسے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہماری پارٹی نے ابھی تک، اور یہ ان کی طرف سے ایک تجویز آئی ہے، ایسا ہو سکتا ہے ہماری فیصلہ؟ پارٹی نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا انہوں نے، میرا نہیں خیال ہے۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو کہا نا، یہ جو ریاستی ذمہ داری، اسد کیسر صاحب نے کہا کہ ہم مشاورت کریں گے کہ کتنی سنجیدگی ہے اس تجویز میں، اگر تجویز سنجیدہ ہوئی، سنسیر ہوئی، دیکھیں یہ جو ہے نا، چاہے گی کہ ایسا ہو جائے؟ دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ ہم درخواست دیں گے اور پھر یہ آ کے ٹی وی پہ بتائیں گے، یہ دیکھیں جی یہ کمزور پڑ گئے ہیں، اب یہ جی ہم سے بھیک مانگ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے ان کا نا۔ دیکھیں ابھی ہمیں رسپانسبلٹی کا ہمیں بتا رہے ہیں نا، یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی ریاستی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ اب ریاستی ذمہ داری آپ تو نہ بتائیں نا، ہمیں تو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، آپ ہم پہ احسان کر رہے ہیں کہ جی یہ تنخواہیں لے رہے ہیں، یہ کوئی آپ کی جیب سے تو نہیں لے رہے ہیں نا، ہمیں عوام نے مینڈیٹ دیا، آپ کو تو نہیں دیا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی آپ یہ کریں وہ کریں؟ ہمیں عوام نے مینڈیٹ دیا، آپ بیٹھ کے نفرتیں پھیلا رہے ہیں۔ 2 منٹ کا کام ہے، آپ یہ کہہ دیں نا، آپ جا کے مل لیں، بات ختم ہو جائے گی۔ آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے عوام کی، بتائیں نا ذرا، آپ کو تو تکلیف ہی نہیں ہو رہی، آپ تو مزے لے رہے ہیں وہاں اسلام آباد میں بیٹھ کر، ورنہ آپ کو یہ احساس ہوتا کہ عوام مر رہی ہے، عوام کو تکلیف ہے، تو 2 منٹ کا کام ہے نا، آپ کہہ دیں کہ آ جائیں جی مل لیں، اس میں کیا ہے؟ لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ سیاست یہ لوگ کر رہے ہیں۔ جنگ تو انا کی لگ رہی ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ علیمہ خان صاحبہ نے فرمایا ہے اگر سہیل افریدی پنجاب نہیں آ سکتے تو پھر مریم نواز شریف چھانگلہ گلی، اپنی رہائش گاہ جو ان کی ہے کے پی میں ہے چھانگلہ گلی، وہ وہاں نہ جا سکیں گی۔ یہ آپ کے خیال میں اچھا رجحان ہے، یہ اس طرح کی باتیں کرنا اور اس طرح کے معاملات کو یہاں تک لے کے جانا؟ اور کوئی اس کی کوئی تال میل ہے کہ سہیل افریدی خان صاحب سے نہیں مل سکتے تو پنجاب کے جتنے لوگوں کی پراپرٹی ہے خیبر پختونخوا میں نون لیگ والوں کی خاص طور پہ، ان کا داخلہ بند کر دیا جائے؟ یہ ایسا آپ کی حکومت کرنے جا رہی ہے؟ نہیں میٹنگ نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کہا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر پنجاب حکومت جو ہے وہ جس طرح ہمارے وزراء صاحبان بیانات دے رہے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، کوئی کہتے ہیں اٹک سے باہر نہیں آ سکتے، اٹک جیسے کہ ہم کوئی دوسرے ملک پہ رہ رہے ہیں، تو یہ جو دھمکیاں ملتی ہیں نا، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ سہیل افریدی کو بند کر دیں گے پنجاب کی سرزمین پہ تو ہم آپ کو بند کر دیں گے۔ وہ تو ایک دیکھیں ایک سیاسی تو مورلائز تو کوئی نہ رہی، آپ کی پارٹی اور آپ کی لیڈرشپ کوئی مورلائز تو نہ رہی نا، جیسے باقی سیاسی جماعتیں کرتی ہیں، ان کی لیڈرشپ کرتی ہے، وہی آپ کی سوچ ہے، وہی آپ کرتے ہیں، تو ایک ہی جیسے ہوئے نا سارے پھر عوام کے لیے تو؟ نہیں دیکھیں، اگر میرے خیال سے سہیل افریدی نے تو یہ دھمکی نہیں دی ہے، تو آپ نہیں کہہ سکتے، جن لوگوں نے دی ہوگی شاید وہ سیاست میں نہیں ہوں گے۔ علیمہ خانم پارٹی چلا رہی ہیں، سوشل میڈیا چلا رہی ہیں، عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ چلا رہی ہیں، دیکھیں ہماری بہت محترمہ ہے، دیکھیں علیمہ خان صاحبہ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں، دیکھیں ٹھیک ہے، علیمہ خان صاحبہ کا ایک رول ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عمران خان کی لیے جو انہوں نے سٹرگل کی ہے، میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، لیکن یہ کہ وہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کر رہی۔ ٹھیک ہے، چلیں میں وقت ہوا ہے بریک کا، لیکن آپ دونوں مہمانان کے ساتھ ہی رہیے گا، اور بریک پر جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا ٹیل اینڈر یہ ہے کہ رانا سکندر حیات جو پنجاب کے وزیر تعلیم ہیں، انہوں نے ایک انوکھا کام کیا جس سے ان کی تعریف بھی ہو رہی ہے، لیکن ان کے خلاف کچھ کیڑے بھی نکالے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کیا ہے کہ خود وہ بہت پڑھے لکھے انسان ہیں، ایچ ایس این سے پڑھے ہیں، ایچ ایس سونی نے ایک الگ کلاس ہے، پھر وہ باہر گئے دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی اور واپس آئے وزیر تعلیم بنے، تو اب انہوں نے اپنے بچے کو ایک سرکاری اسکول میں داخل کروایا ہے، اور انہوں نے ٹویٹ کیا اس پہ کہ میرا بچہ ایک پی ایم کے بچے کے ساتھ ہی بیٹھتا ہے اسکول میں، اور ڈرائیور کے بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اور عام جو لوگ ہیں ان کے بچوں کے ساتھ وہ تعلیم حاصل کرے، تو بڑی اچھی بات ہے۔ اور یہ کہا جاتا تھا کہ جب تک اس رولنگ ایلیٹ کے بچے سرکاری اسکولوں میں نہیں جائیں گے، سرکاری ہاسپٹل میں علاج نہیں کروائیں گے، پاکستان کے نہ اسکول بہتر ہو سکتے ہیں، تعلیمی نظام نہ ہی صحت کا نظام بہتر ہو سکتا ہے۔ اور پھر ان کے جواب میں ندیم افضل چند پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، انہوں نے کہا کہ میرے حلقے سالم یا بھیرا انٹرچینج سے آئیں اور 28 سے 29 تاریخ کو میں دکھاؤں کہ یہاں اسکولوں کا حال کیا ہے۔ وہ چیلنج رانا سکندر نے قبول کیا ہے، اور اس پہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس دن 26 تاریخ کے بعد کسی بھی دن وہ وہاں پہ جائیں گے، اور ہم آپ کو اس کے بارے میں بھی انفارم کریں گے۔